اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا، چشمہ یہیں سے نکلے گا، چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی بارشوں کا موسم آتا ہے تو غریب عوام کے دل خوف سے کانپ اٹھتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ بارش کے ساتھ صرف پانی نہیں آتا بلکہ سیلاب، تباہی اور بربادی بھی ساتھ لاتا ہے، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہر بار سب سے زیادہ نقصان غریب عوام کو ہی سہنا پڑتا ہے۔ گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں، چھوٹے بچے ماں کی گود میں بلکتے ہیں، بوڑھے والدین اپنے بڑھاپے کے سہارے کونتے ہیں مگر کوئی سہارا نہیں ملتا، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ان کی چھتیں چھن جاتی ہیں، جانور بہہ جاتے ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، وہ زمینیں جن پر کسان سال بھر محنت کرتا ہے لمحوں میں پانی میں ڈوب جاتی ہیں، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، اسپتال پہلے ہی وسائل کی کمی کا شکار ہے، وہاں مریضوں کا رش بڑھ جاتا ہے، پانی سے پھیلنے والی بیماریاں ہزاروں زندگیاں نگل لیتی ہیں، اور پھر ان مظلوم عوام کے لیے صرف اعلانات کیے جاتے ہیں۔ سیاستدان کیمرے کے سامنے آ کر ہمدردی کے چند جملے ادا کرتے ہیں، فوٹو سیشن کراتے ہیں اور پھر اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن عوام وہی کھلے آسمان کے نیچے بھوک اور بیماریوں کے ساتھ پڑی رہتی ہے، عورتیں بچوں کو بھوکا دیکھ کر رو پڑتی ہیں، نوجوان اپنی عزت بچانے کے لیے امداد کی لائنوں میں ذلیل ہوتے ہیں، اور حکمران وعدوں پر وعدے کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ برسوں سے ہوتا آ رہا ہے، لیکن کسی حکومت نے اس مسئلے کو مستقل طور پر حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا۔ اگر ڈیمز بروقت بنائے جاتے، نالوں کی صفائی کی جاتی، شہروں کا انفراسٹرکچر بہتر بنایا جاتا اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے کوئی نظام بنایا جاتا تو آج اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ ہوتی، لیکن یہ نظام اتنا کمزور ہے کہ ایک بارش ہی سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے، اسکول تباہ ہو جاتے ہیں، بچے تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں، مزدور طبقہ اپنے روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور جو لوگ اپنی جمع پونجی لگا کر چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں ان کے خواب لمحوں میں پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے جو ہر سال دہرایا جاتا ہے، لیکن کوئی حکومت اس پر سنجیدگی سے توجہ نہیں دیتی۔ امداد کے نام پر ملنے والا راشن چند دن کے لیے ہوتا ہے، پھر لوگ دوبارہ بھوک کا شکار ہو جاتے ہیں، اسپتالوں میں دوائی نہیں ملتی، ڈاکٹر کم ہوتے ہیں، مریض زیادہ، اور میڈیا پر صرف چند دن خبریں چلتی ہیں، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں وہ کیسے بھولی؟ ان کے لیے تو ہر دن قیامت سے کم نہیں ہوتا، ان کے لیے ہر لمحہ ایک امتحان ہوتا ہے، بچے بیماریوں سے مرتے ہیں، عورتیں عزتیں بچانے کے لیے ترستی ہیں، اور مرد بے بسی کے آنسو چھپاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک دن دو دن کی کہانی نہیں بلکہ دہائیوں سے دہرایا جا رہا ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جب تک سیاستدان اپنی کرسیوں اور اقتدار کے کھیل سے نکل کر عوام کی خدمت کو اولین ترجیح نہیں دے گے، تب تک یہ منظر بار بار دہرایا جاتا رہے گا، عوام روتی رہے گی، زندگیوں کے خواب پانی میں بہتے رہے گے، اور ہر سال وہی سوال اٹھے گا کہ آخر اس ملک کے غریب عوام کے دکھوں کا مداوع کون کرے گا، کون ان کے زخموں پر مرہم رکھے گا، اور کون ان کے آنسو پونچھے گا؟ یہ قوم جب تک جاگے گی نہیں، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کرے گی اور حکمرانوں سے جواب نہیں مانگے گی، تب تک حالات ایسے ہی رہیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری سمجھیں، ایک دوسرے کا سہارا بنے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ مستقبل کی بنیاد رکھے، کیونکہ اگر آج ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو کل کا سیلاب نہ صرف ہمارے گھروں کو بہا لے جائے گا بلکہ ہمارے خواب، ہماری امیدیں اور ہمارا مستقبل بھی بہا کر لے جائے گا، اور پھر پچھتانے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ہووے جدن وسیبا کدیاں تے دریا نقصان کریندن، پچھتاوا ہوندن زندگی دا بھیڑے راہ نقصان کریندن، بد سامل نیت دے کھوٹیاں دا لگے دا نقصان کریندن، کوئی جتنے جوگا ہے نتنے ہی سمجھو چوکھے چاہ نقصان کریندن۔